ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیاں انتخابات کو لے کر تو جاری ہیں، لیکن ایسے میں ہماری جو جرنلسٹ فریٹرنٹی ہے، صحافیوں کے لیے بڑی خبر آئی ہے بڑی عدالت سے۔ سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کے صحافیوں کو ججز پر تنقید کی وجہ سے بھیجے گئے نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ صحافیوں کی ہراسانی سے متعلق ازخود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں ہوئی، جس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تنقید روک کر میرا یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہیں۔ صحافی اگر عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں، کسی کو تشدد پر اکسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے۔ کسی بھی صحافی یا عوام کو تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے۔ سپریم کورٹ پر تنقید پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ حکم نامے کے مطابق تنقید کرنا ہر شہری اور صحافی کا حق ہے۔ تو اس سارے صورتحال میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ عدالت کا یہ اقدام کتنا خوش آئند اور آزادی اظہار رائے کے لیے کس قدر بہتر ہے۔ اس کا جواب میں نذیر لغاری صاحب سے آغاز کروں گی۔ لغاری صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمیشہ سے عدالتوں کی طرف سے یہ رہا ہے، دنیا بھر میں یہ کنونشن ہے، جب فیصلہ آ جاتے ہیں تو فیصلوں پر کمنٹس کیے جاتے ہیں، تنقید بھی کی جاتی ہے اور ہم کرتے رہے ہیں۔ لیکن صحافیوں کو بھی ایک اپنے لیے بھی ایک ہمیشہ ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، اور وہ اپنے طور پر ایوالو کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے لیے ضابطہ اخلاق بھی خود وہ کریں گے۔ اور میرا چونکہ اس برادری سے تعلق ہے اور قدیم تعلق ہے اور 4 دہائیوں سے زیادہ میں نے وقت یہاں لگایا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحافی ہیں وہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا لے کر وہ نہ کر رہے ہوں، کوئی کام نہ کر رہے ہوں۔ وہ اگر تنقید کر رہے ہوں تو وہ تنقید ان کی جائز تنقید ہونی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ اور وہ عدالتی فیصلوں پر بھی اگر تنقید کر رہے ہوں تو وہ صاف دیکھیں، جہاں آئین کی پامالی ہو رہی ہے، اگر عدالتوں کے ذریعے ہو رہی ہو تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ آپ آئین کا لحاظ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر قانون کے ماورائے قانون اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ قانون کے مطابق نہیں ہوا ہے فیصلہ۔ اگر ڈیو کورس آف لا جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کرتا، اگر آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی اگر کورٹ کرے گا اور وہ بھی سپریم کورٹ کرے گی تو ہم تنقید کریں گے۔ اور اگر ہمیں اجازت ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود اگر چیف جسٹس صاحب کہیں یا نہ کہیں، اگر ہم دیکھیں گے کہ آرٹیکل 10A کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ وائلیٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ چیخیں گے، ہم کہیں گے کہ جناب غلط ہو رہا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے جو دیا ہے یہ ظاہر ہے یہ پہلے سے موجود ہے، اور ہم احسان مند ہیں کہ جناب سپریم کورٹ نے اس کو ریوائیو کیا ہے اور اس کو ہمیں یاد دلایا ہے کہ جناب یہ حق ہے ہمارا اور ہمیں حق کو استعمال کرنا ہے۔ یعنی یہ خوش آئند ہے۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، یور کامنٹ۔ دیکھیں، بالکل خوش آئند ہے، اور یہ کم از کم فیصلہ ہو گیا کہ اب، اور جس طرح لغاری صاحب نے کہا بالکل میں ایگری کرتا ہوں، صحافی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا، صحافی ایکٹیویزم کی طرف نہیں جاتا۔ وہ تو کوشش کرتا ہے کہ جو ایک فیصلہ آ گیا ہے اس فیصلے پر وہ اپنی رائے دے کہ یہ کتنا اچھا فیصلہ ہے، کتنا غلط فیصلہ ہے، ان پہلوؤں نہیں رکھا وہ تو۔ اور کورٹ نے یہ کر دیا، یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ ابھی آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کا پرسنل ایجنڈا کوئی نہیں ہوتا، نہ وہ ایکٹیویزم کا شکار ہوتا ہے، ورنہ ادروائز تو ویسے ہی صحافیوں کے لیے اتنی مشکلات ہیں، ان کو تنقید وہ کرتے ہی نہیں ہے، وہ کوئی انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے ہی نہیں ملک میں، تو کافی مشکلات کا سے سامنا ہے ان کا۔ اور اس عدالت کے اس سے فیصلے سے میرے خیال میں کہ ایک بنیاد پڑ گئی ہے کہ آزادی رائے کیا احترام کیا جا رہا ہے، اور عدالت نے جب یہ کیا ہے تو اس کو فالو کریں گے، اور میرے خیال میں کافی چیزیں راستے کھلیں گی ان کے لیے، صحافی اور صحافی تنظیموں کے لیے۔ ٹھیک ہے، احتشام صاحب۔ دیکھیں آمنہ، اب سوال اس وقت یہی ہے کہ آپ کا اور میرا کام جو ہے نا وہ کسی ایشو کے اوپر پوزیشن نہیں لینا، یعنی ہم صحافیوں کا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھی ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کیوں بنے۔ ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ جس طرح پوری سوسائٹی پولرائز ہو چکی ہے، فار اینڈ اگینسٹ اوپینین ہے، ہم بڑا واضح طور پہ آ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کس پارٹی کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی کس کے حق میں کر رہا ہوتا ہے، یہ چلیں آپ کی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا میتھڈ ٹو دا میڈنس، اور اردو میں کہتے ہیں بے ترتیبی میں ایک ترتیب ہونی چاہیے کہ کم از کم میں وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے کہ دیکھنے والے سننے والے یہ نہ کہیں کہ یہ صحافت نہیں کر رہے، یہ کسی کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ آج کی جو کارروائی وہاں پہ ہوئی ہے نا آمنہ، میں ذاتی طور پہ مجھے لگ رہا تھا معذرت کے ساتھ کہ جس طرح چیف جسٹس صاحب کے خلاف ایک مہم چلنا شروع ہو گئی تھی اور ایف آئی نے نوٹس لے کے لوگوں کو بلایا، میرا اپنا خیال تھا کہ شاید اس پہ وہ ایکشن ان کے خلاف ہی صحافیوں کے لیں گے، لیکن ٹو مائی اٹر سرپرائز، پلیزنٹ سرپرائز، جس انداز سے انہوں نے کہا قاضی صاحب نے کہ جی مجھ پہ آپ تنقید کریں، مجھے مذاق کا نشانہ بنائیں،
میں برا نہیں مناؤں گا لیکن فیکٹس کو فیکٹس رکھ کے آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے تو ایک بڑا اسٹرانگ میسیج چلا گیا عبوری حکومت کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی کہ بھی اس طرح نہیں چلے گا کہ آپ اس طرح کسی کو نہیں روک سکتے. ہاں یہ ریڈ لائن ڈرا آپ نے مجھے کرنی ہے تاکہ پڑھنے والے سننے والے دیکھیں کہ ہم صحافت کر رہے ہیں یا کسی کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی جانب سے جو ریمارکس آئے, ڈاکٹر دانش آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی فیصلے؟ دیکھیے یہ اظہار رائے کے لیے آئین میں ایوری پرسن کے لیے جو رائٹ ہے وہ 19 اور 19A موجود ہے, اور اس کی موجودگی کے باوجود یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ مدر پدر کوئی چیز آزاد نہیں ہے, کوئی بھی چیز آزاد نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب نے جو آج فیصلہ دیا ہے یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے وہ بہت بہتر ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلوں پہ تنقید جو ہے وہ آئین میں آلریڈی موجود ہے, لیکن ادارے اور شخصیات پر جو تنقید ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہوتا ہے. اب اہم ترین جو باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح احتشام صاحب نے بتایا کہ پورا کا پورا ہمارا ماحول جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان کی صحافت کو یا جو لوگ میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو چینلز ہیں وہ پولرائز ہیں, یعنی ایک سیاسی جماعت کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے, کوئی دوسری سیاسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہے. میرٹ کہاں ہے؟ انفارمیشن ضرور ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جب بھی اظہار رائے کی بات کی جاتی ہے تو آئین کے 19 اور 19A کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم اظہار رائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدر پدر آزاد ہوتے ہیں اور قومی سلامتی کے خلاف, اداروں کے خلاف اور اہم ترین شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں. میرا خیال ہے اگر چیف جسٹس صاحب نے ریلیکسیشن دی ہے ایک لحاظ سے, فیصلے پہ تنقید پہ آج تک کسی نے بھی, کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, لیکن شخصیات پر, اداروں پہ, ملک پہ, نیشنل انٹرسٹ پہ جو ہے اس قسم کے اگر آپ اظہار رائے کا اظہار کریں گے تو وہ کسی بھی لحاظ سے قابل فخر بھی نہیں ہوگا اور یہ قابل جرم. یعنی ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ہمارے جو اینالسٹ ہیں ان کا یہی پوائنٹ آف ویو ہے. نظیر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.